انبیاء علیہمُ السلام کے تذکار خیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور یہ تقریباً 8 مہینے اس مبارک ذکر کو مکمل ہو چکے ہیں۔ تو انبیاء علیہمُ کے تذکار کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم ایک سیریل اللہ کی رحمت سے اہل بیت اطہار پر بھی کریں گے۔ ہمیں اہل بیت اطہار اور پھر صحابہ کرام، کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ان ہستیوں کے بارے میں ہمیں علم ہو۔ حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ السلام کا ذکر مبارک پچھلے جمعہ بھی ہوا، اور اس جمعہ بھی آپ کے ہی ذکر سے اپنی مجلس کو انشاءاللہ نور بخشیں گے۔ یہ اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ پاک کا کرم ہے۔ 2 ہفتے پہلے حضرت امام علی نقی علیہ السلام وعلی جدیہا وعلی ابیہا، ان کا ذکر مبارک تھا 92 پہ۔ تو الحمدللہ پورے پروگرام میں جو فقیر آپ کے اس غلام کی گفتگو تھی وہ زیادہ دنیا کے اندر سنی گئی ہے۔ اللہ کی رحمت سے یہ اس منبر مبارک کا صدقہ اور خیرات ہے۔ اللہ کریم ذہن کو، دل کو اور زبان کو ہمیشہ حق پر قائم رکھے، کیونکہ کب کون کدھر چلا جائے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ یہ اللہ کی مدد ہو تو ہی آپ درست راہ پہ چل سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے مجلس قائم کر رکھی ہے، اور آپ کی عادت مبارک تھی، آپ روزانہ فجر کی بعد سے لے کر ظہر تک عدالت لگایا کرتے تھے۔ فجر سے لے کر ظہر تک آپ عدالت لگاتے تھے، فیصلے کرتے تھے، اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے تھے کہ کون حاضر ہے اور کون حاضر نہیں ہے۔ تو آپ کی بارگاہ میں ہدہد پرندے کو بڑا شرف اور مقام حاصل تھا۔ ایک تو یہ کہ جب بھی آپ سفر میں جاتے تو ہدہد جو پرندہ تھا وہ پانی کو تلاش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ جہاں چونچ مارتا تھا وہیں سے کھدائی وغیرہ کر کے پانی نکالا جاتا تھا۔ دوسرا، پرندوں کی سرداری ہدہد کو دی گئی تھی۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے جب نظر ماری تو ہدہد موجود نہیں تھا۔ آپ نے جلال میں آ کے فرمایا کہ اس وقت ہدہد موجود نہیں ہے، اگر اس نے کوئی درست عذر پیش نہ کیا تو میں اس کو سزا دوں گا۔ اور سزا کیا تھی کہ اس کے پر اکھیڑ دیے جائیں گے یا اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات کہی۔ اب ہدہد تھوڑی ہی دیر کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس کو پتہ چل گیا کہ آپ نے یہ فرمایا ہے۔ تو اب آپ انداز دیکھیں، ہدہد اپنے پروں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے اور اپنی جو دم ہے، اس کے جو پر ہیں، اس کو زمین پہ گھسیٹتے ہوئے سر جھکا کے حضرت سلیمان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اب اس میں پھر مفسرین اکرام فرماتے ہیں، اس انداز سے ہدہد نے ہم لوگوں کو سکھایا کہ جب تم سے غلطی ہو جائے تو انا نہ پکڑو، بلکہ اپنے بڑوں کے سامنے اپنے ہاتھ پاؤں بچھا دو۔ مقصد غلطی خطا ہو گئی تو پھر اس میں اپنے بازو جھکا دو، عاجزی اختیار کرو، اور عاجزانہ انداز میں اپنے، جیسے ایک نوکر سے غلطی ہو جائے تو مالک کے سامنے یوں پیش ہو، اسی طریقے اولاد سے غلطی ہو جائے تو والدین کے سامنے یوں پیش ہو، مرید سے غلطی ہو جائے تو اپنے مرشد کے سامنے یوں پیش ہو۔ تو عاجزی کے ساتھ پیش ہونے کا سبق
ہدہد نے انسانوں کو دیا۔ اب جیسے پیش ہوا نا، تو ہدہد نے پھر آگے کلام کیا کیا؟ کیا اللہ پاک نے حکمت جب کسی کے دل میں جاری کر دے تو پرندوں کو بھی خوبصورت بولنا آ جاتا ہے۔ تو ہدہد نے جاتے ہی کہا کہ حضور مہربانی کریں، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ میری بات سن لیں، اور آپ نے اور آپ کی قوم نے ایک دن اللہ کے حضور بھی پیش ہونا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، یعنی ہر شخص نے اللہ کے حضور بھی تو پیش ہونا ہے نا۔ یہ الفاظ جب ہدہد نے کہے تو مفسرین کرام کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر کپ کپی طاری ہوگی، ان کے جسم پر کپ کپی طاری ہوگی۔ حالانکہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں جس قدر معرفت اللہ کی زیادہ ہوتی ہے اسی قدر اللہ کا ڈر بھی دلوں میں آتا ہے۔ جیسے حضرت امام زین العابدین جب وضو فرمایا کرتے تھے تو ان کے جسم کے اوپر پسینہ آ جاتا تھا۔ وضو سے پسینہ نہیں آیا کرتا، جسم ویسے ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، نارمل ہو جاتا ہے۔ لوگ پوچھتے کہ وضو کے بعد آپ کے جسم پر پسینہ کیوں آتا ہے اور کپ کپی کیوں آتی ہے؟ تو آپ فرمایا کرتے میں شہنشاہ کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں معرفت خداوندی کی بدولت ملا کرتی ہیں۔ تو جیسے ہی ہدہد کے الفاظ سنیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ جسم پر لرزہ طاری ہوا، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کے نور کی بدولت۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہدہد نے عرض کیا کہ میں آپ کے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں، میں سفر پر تھا اور میں نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی تک کوئی نئی بات پہنچاؤں۔ یہاں ایک بڑی اہم بات ہے، وہ ذہن نشین رہے، یہ پیغام لائے تھے ملک سبا سے جہاں حضرت بلقیس رہتی تھی، اور حضرت سلیمان جلوہ فرماتے شام میں۔ شام اور یمن کے درمیان اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہے، تو پھر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو شام میں رہتے تھے، یمن کا علاقہ ان سے پوشیدہ کیوں رہا؟ تو وہ ذہن میں یہ بات رکھ لیں، یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اس کو پوشیدہ رکھا، رب تعالیٰ کی حکمت تھی۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت انہیں چھپا کے رکھتا ہے، اور پھر ایک وقت کے اوپر اپنی مشیت کے مطابق اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اس میں سبق بھی ہوتے ہیں، علم بھی ہوتا ہے، اور شکر گزاری کے پہلو بھی ہوتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اچانک اس سے آگاہ ہوں گے تو پھر وہ شکر گزاری کے الفاظ بھی اپنی زبان پر جاری کریں گے، اور نبی پاک جان رحمت کی امت تک جب بذریعہ قرآن یہ باتیں پہنچیں گی تو انہیں، یعنی جو کافر ہوں گے انہیں مسلمان ہونے کا موقع ملے گا، جو مسلمان ہوں گے انہیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ وجہ تھی جو یمن کے یہ علاقے، آج کا جو کیپٹل ہے یمن کا وہ ہے صنعاء، صنعاء کے قریب یہ علاقہ تھا سبا۔ سبا پہاڑی علاقہ تھا اور سرسبز و شاداب تھا، اور اس علاقے کی ملکہ بادشاہ جو تھی وہ جناب بلقیس تھی۔ اور یہ پورے علاقے کے جو لوگ تھے وہ 3 کیٹیگری میں جو ہے نا وہ تقسیم تھے۔ ایک جو سورج کی پوجا کرتے تھے، اور دوسری ایک قسم تھی جو آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کو خدا مانتے تھے، اور تیسری قسم جو دہریے تھے، وہ اللہ یا کوئی بھی ایسی طاقت جو دنیا کو چلا رہی ہو، جو مختلف مذاہب میں مختلف لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے، کوئی آگ کو سمجھتے ہیں، کوئی سورج کو سمجھتے ہیں، کوئی بتوں کو سمجھتے ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک عقیدہ جو کہ کفریہ ہے۔ سچا عقیدہ وہ دین اسلام کا ہے، جس کے مطابق اللہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہی اسی نے کائنات کو بنایا، وہی تباہ کرے گا، وہی دوبارہ لوگوں کو اٹھائے گا، اور وہی اس لائق ہے کہ اس کے حضور سجدہ کیا جائے۔ یہ حضرت آدم سے حضرت محمد رسول اللہ
تمام نبیوں کا یہ ایک ہی پیغام ہے اللہ کے بارے میں، اس میں سب سیم ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ نبیوں نے جتنوں نے بھی پیغام دیا اللہ کے بارے میں ایک ہی پیغام دیا، اس کے اندر کسی طریقے کے کوئی رد و بدل نہیں۔ احکام میں رد و بدل ہوا ہے، رد و بدل اس لیے ہوا ہے ہر امت کی جو ضرورت تھی وہ حکم نازل ہو گیا، صحیح ہے، اور کچھ ہمارے اوپر آسانیاں بھی نازل ہوئیں۔ جس طریقے سے پہلے امتوں میں قربانی کیسے دی جاتی تھی، پہاڑی پہ بکرا کاٹ کے رکھ دیتے تھے، آگ اس کو کھا جاتی تھی اگر قبول ہوتی تھی۔ اب ہمارے اوپر یہ بات نہیں رکھی گئی، ہم قربانی خود ہی ذبح کرتے ہیں، خود ہی کاٹتے ہیں، خود ہی کھاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے محبوب کے صدقے وہ قربانی ہماری قبول بھی کر لی جاتی۔ پہلے ایسا نہیں تھا۔ اسی طریقے ایک خاص مقام پر جا کے نماز پڑھی جاتی تھی، ہماری لیے وہ چیز نہیں رکھی گئی۔ ہم جہاں بھی جدھر بھی نماز پڑھیں پاک جگہ ہونی چاہیے، کھیتوں میں پڑھیں، پہاڑوں پہ پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں تو حضور پاک کے صدقے وہ نماز قبول کر لی جاتی۔ تو یہ بات توحید میں، اللہ کی معرفت میں، اللہ کی پہچان میں اور اللہ کی ذات کے تعارف میں تمام نبیوں کی تعلیمات یکساں ہیں، اس کے اندر کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس اللہ کا تعارف کرایا وہ وہی اللہ ہے جس کا تعارف رسول اللہ نے کرایا، ان کی امت نے رد و بدل کر لیا کہ حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا، حالانکہ انہوں نے تو پنگھوڑے میں جو کلام کیا اس کے الفاظ یہی تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ الفاظ ہیں قرآن میں۔ سورہ مریم آپ اٹھا کے دیکھیں، اس میں یہ الفاظ ہیں۔ تو اللہ کا بندہ کہہ کے انہوں نے کہا، کسی نبی نے نہیں کہا کہ میں اللہ کا رشتہ دار ہوں، کسی نبی نے نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے میرا ایسا تعلق ہے کہ وہ مجھ سے پوچھ کے کام کرتا ہے۔ ہر ایک نے اللہ کے بارے میں یہی بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی روکنے والا نہیں، جب وہ عطا کرتا ہے، کہتے ہیں نا جب اللہ عطا کرتا ہے تو لا مانع، تو پھر کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا، جب اللہ منع کرتا ہے تو پھر کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ یہ نبیوں کے حکم ہیں اور یہ نبیوں کی تعلیمات اور یہ قیامت تک جاری رہیں گی۔ توحید کے اندر تمام نبیوں کا پیغام یکساں ہے۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی بات آپ کو کر رہا ہوں کہ کوئی لوگ جو ملکہ بلقیس کے لوگ تھے وہ سورج پوجتے تھے، کوئی آگ کو پوجتے تھے، اور کوئی لوگ ملحد تھے جو آج کل بھی پائے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ نظام کائنات خود سے ہے اور خود ہی فنا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور بالخصوص جو بچے آگے پڑھنے جا رہے ہیں، آگے پڑھ رہے ہیں، وہ اس پیغام کو اپنے دل میں لکھ لیں۔ آپ کو سائنس جس انداز سے مرضی پڑھائی جائے، سائنس جب اللہ کی منکر ہو تو اتنے حصے کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار جس دلیل میں ہو تو وہ دلیل غلط ہے۔ اللہ رب العالمین کا وجود ہے تو کائنات چل رہی ہے، اللہ کا وجود ضروری ہے، اللہ رب العالمین ہی کائنات کو بنانے والا، وہی چلانے والا۔ اب ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، اب مختلف نظریات سائنسدانوں کے پڑھائے جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ مفروضوں کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ اپنی بات کرتے ہیں، بعض دفعہ ایک موقع پر جا کے اس بات کو خود سائنس ہی رد کر دیتی ہے۔ جس طریقے سے ہمارے ہاں یہ سائنسی مفروضہ پیش کیا گیا کہ انسان جو ہے وہ بندر سے تبدیل شدہ شکل ہے، یعنی اس کی بیس بندر ہے، وہ آگے ترقی کرتا کرتا اس روپ میں آ گیا۔ اب جب اس مفروضے کو ہمارے بچے آگے چل کے پڑھتے ہیں تو اس کے اندر وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوگا، اس کا جی وجہ کیا ہے، دلیل کیا ہے، ان کے جو جینز ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ انہی کی نسل ہیں۔ قرآن اس کا انکار کرتا ہے کہ ہر جو مخلوق ہے وہ الگ الگ کیٹیگری کی اللہ نے پیدا کی ہے،
اور تمام مخلوق میں اللہ نے انسان کو کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو ایک بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنو آدم کو بڑی شان اور عزت اور تکریم عطا کی ہے۔ اب اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو پھر ڈھونڈتے ہیں کہ مولانا حضرات نے بھی کچھ سائنس تو پڑھی نہیں ہوتی، تو ان کو جواب نہیں ملتا، جب جواب نہیں ملتا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جس بندے نے یہ بات ہمیں بتائی ہے وہ ٹھیک بتائی ہے، لہذا قرآن کی یہ جو تعلیمات ہے کہ انسان ایک الگ کیٹیگری کی مخلوق ہے جس پر اللہ ناز کرتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو اسی طرح ایک بچے نے یہ سوال کیا تو میں نے انہیں کہا بیٹا یہ اس کا جواب فلانی کتاب میں جو امریکہ سے چھپی ہے اس میں موجود ہے۔ اب انہوں نے سمجھا بھی شاید میں نے ایسے چھکا مار دیا ہے، کہتے جی یہ کتاب کہاں سے ملے گی؟ تو میں نے کہا ایمیزون پہ فلاں لنک ہے، میں نے اسے بھیجا کہ اس کو آپ خرید لیں، اتنے $100 کی آئے گی اور اس کو پڑھ لیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب دنیاوی نالج میں آگے بڑھیں تو بس اتنی سی بات ذہن میں رہے کہ جو بیسک ہے کہ اللہ کا وجود ہے، اس کے اندر کسی طریقے کا انکاری سوچ دلوں میں نہیں پیدا ہونی چاہیے، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے وجود پر خود ماہرین جو سائنسدان ہیں وہ بھی جب ریسرچ کر کے ان کا آخری نقطہ اسی پہ آتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور وہ قرآن کہتا ہے وہ وہی ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ تو الہاد کی جو فکر عام ہو رہی ہے، اب مجھے ایک امریکہ سے ایک جاننے والے نے یہ بات، میں سچی بتا رہا ہوں، کسی کا نام شو نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے کہا جی میری فکر دین سے ہٹ گئی ہے۔ میں کہا وجہ کیا ہے؟ کہتے وجہ یہ ہے کہ جو آج مسلمانوں کی حالت ہے یا جو اہل علم مولانا حضرات طبقہ ہیں ان کے معاملات دیکھ کر میں ہٹ چکا ہوں۔ میں نے کہا مجھے قرآن یا حدیث میں کوئی ایک جملہ بتا دیں کہ دین میں اللہ نے، رسول اللہ نے کہا ہو کہ تمام مسلمان اور تمام مولانا قیامت تک ان کا کریکٹر ٹھیک رہے گا؟ کہہ رہے نہیں۔ میں نے کہا دین اس کی گارنٹی نہیں دیتا، دین تو پرنسپل دیتا ہے، دین تو قوانین دیتا ہے، دین تو اصول دیتا ہے، دین تو بتاتا ہے کہ تم نے تمہارا لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے۔ دین نے کہاں سے گارنٹی دی ہے کہ مولانا بالکل ٹھیک ہوں گے، پیر بالکل ٹھیک ہوں گے، فرقے جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہوں گے؟ دین نے تو یہ کہا ہی نہیں، کسی آیت میں نہیں کہا۔ دین صرف یہ بتاتا ہے کہ تمہارا جینا مرنا کیسا ہونا چاہیے، تمہارا جینا مرنا رسول اللہ کی زندگی جیسا ہونا چاہیے۔ دین یہ کہتا ہے جو عمل کر لے، جو نہ کرے نہ کرے۔ اب اس میں دین کا تو قصور نہیں ہے۔ ایک بندہ اگر کسی مذہب کو لیڈ کر رہا ہے، وہ چل کے خطا کرتا پکڑا جائے تو دین کا تو قصور نہیں ہے۔ اس نے منافقت کی، اس نے جھوٹا لبادہ پہنا، اس نے دھوکہ دیا تو وہ فرد غلط ہے۔ ہمارا دین غلط نہیں ہے، ہمارا دین سچا تھا، سچا ہے اور سچا رہے گا۔ اس کے اندر تو خطائیں کب سے ہو رہی ہیں؟ مجھے یہ بتائیے کہ حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام 61 سنہ ہجری کے اندر ابھی مدینے سے ہجرت کر کے رسول اللہ کو مدینے آئے، وہ اس دین کو پیغام پہنچائے جو ہے نا وہ 61 سال ہوئے ہیں، اور وہ لوگوں نے جو ہے نا وہ شہید کر دیا، ان کے بچوں کو کاٹ دیا۔ تو کیا اس سے دین غلط ہو گیا؟ نہ بھائی، دین کسی نمازی کی غلطی سے غلط نہیں اس کو کہہ سکتے، کسی حاجی کی غلطی سے حج کو غلط نہیں کہہ سکتے، کسی مولوی کی غلطی سے علم کو اور دین کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ دین صاف ستھرا بہترین نظام حیات ہے، جو اس کو قبول کرے گا اللہ اس کا ظاہر بھی روشن کرے گا، اس کا باطن بھی روشن کرے گا۔ لیکن دین کسی کی گارنٹی نہیں دیتا۔ دین مولانا اشفاق مدنی کی گارنٹی نہیں دیتا کہ یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک رہے گا۔ دین میں کسی بندے کی گارنٹی نہیں دی جاتی، دین اپنے نظام کی گارنٹی دیتا ہے۔
دین کی گارنٹی دیکھیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ دین کی گارنٹی ہے۔ دین کہتا ہے تمہیں میرا قرآن جو ہے مشکوک لگتا ہے تو ایک صورت ہی بنا کے دکھا دو، یہ دین کا چیلنج اور گارنٹی ہے۔ دین کہتا ہے کہ جو ہے نا تمہارے لیے بہترین نمونہ میرے پیارے محمد عربی کی ذات ہے، اب قیامت تک رسول اللہ کے کریکٹر کو جو ہے کوئی بتا دے کہ ان کی فلاں بات غلط ہے،